ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین، اسلام کے ارکان میں سے پانچواں رکن بیت اللہ کا حج کرنا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بڑے فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ حج مبرور کا بدلہ جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حج مبرور سے مراد وہ حج ہوتا ہے جس میں حج کے فرائض، واجبات، سنتیں اور مستحبات کو ادا کیا جائے اور ان کی رعایت رکھ کر حج کیا جائے، اور اس میں ہر گناہ اور نامناسب کام سے پرہیز کیا جائے۔ جو مسلمان بھی ایسا حج کرتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو جنت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان الاسلام یہدی ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدی ما کان قبلہ وان الحج یہدی ما کان قبلہ۔ اسلام قبول کرنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ہجرت کرنے سے اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اور حج کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ گناہ حج سے معاف ہوتے ہیں جن کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہو، جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہو، جیسے کسی حاجی نے پہلے قرض لیا تھا اب تک ادا نہیں کیا، یا کسی پر ظلم کیا تھا یا زیادتی کی تھی، جانی مالی حق تلفی کی تھی، تو حج کرنے سے وہ گناہ معاف نہیں ہوتا بلکہ اس کی تلافی کرنی پڑتی ہے اور یا بندے سے اس کی معافی مانگنی پڑتی ہے، پھر وہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا حج اور عمرہ مسلسل کرتے رہو۔ یقیناً یہ حج اور عمرہ مسلسل کرنا گناہ اور تنگ دستی کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ بھٹی میں جب لوہے کو ڈالا جاتا ہے یا چاندی یا سونے کو ڈالا جاتا ہے تو آگ کی بھٹی میل کچیل کو علیحدہ کر دیتی ہے، سونا چاندی اور لوہے کو علیحدہ کر دیتی ہے۔ اسٹیل مل میں یہ کام ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس حج کرنے کو بھٹی سے تشبیہ دی ہے کہ حج کرنے سے بھی ایک مسلمان کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور شہوت والے کاموں سے اور باتوں سے اور لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا تو وہ حج کر کے ایسے واپس آئے گا جیسے کہ اس دن تھا جس دن اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ جیسے پر نومولود بچہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتا ہے، اسی طرح حاجی بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر آتا ہے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری مسلم کی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ دوبارہ سوال کیا گیا پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ تیسری مرتبہ سوال کیا گیا کہ پھر کون سا عمل افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور، یعنی مخلصانہ اور پاک صاف حج، یہ سب سے عمل افضل ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح ایک مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ حاجی کو کیسا ہونا چاہیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا بکھرے ہوئے بالوں والا، میلا کچیلا۔ ایک دوسرے شخص نے کھڑا ہو کر سوال کیا کون سا حج افضل ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حج جس میں تلبیہ کہتے ہوئے آواز کو بلند کیا جائے اور ہدی یعنی جانور کا خون بہایا جائے۔ یعنی آپ نے ارشاد کا مقصد آپ کا یہ ہے کہ حاجی کو خوب محنت کرنی چاہیے حج کے دوران، اور اگر کپڑے میلے کچیلے بھی ہو جائیں تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ کپڑے میلے ہونے سے مراد یہ ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملو تو اس سے سلام اور مصافحہ کرو، اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس سے اپنی مغفرت کے لیے دعا کراؤ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی مغفرت کر دے کیونکہ بخشا بخشایا آیا ہے۔ یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ جو شخص حج یا عمرہ یا جہاد کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو پھر وہ راستے میں ہی انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت تک حج عمرہ اور جہاد کا ثواب لکھتے رہتے ہیں. مسلسل وہ حاجی اور عمرے کا ثواب جہاد کا ثواب اسے مسلسل ملتا رہے گا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ہر ضعیف یعنی کمزور شخص کا جہاد حج ہے. جو جہاد نہیں کر سکتا کسی وجہ سے وہ حج کر لے, اسے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جہاد کا ثواب عطا فرما دیں گے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا سوار حاجیوں سے مصافحہ کرتے ہیں, فرشتے سوار حاجیوں سے مصافحہ کرتے ہیں اور پیدل حج کرنے والوں سے گلے ملتے ہیں. پیدل حج سے مراد یہ ہے کہ جو شخص حج کے 5 دنوں میں جو حج کے 5 دن ہوتے ہیں ان میں سارے کام پیدل کرے. پیدل حج کرنے سے یہ مراد ہے. پیدل حج کرنے سے یہ مراد نہیں کہ آدمی اپنے ملک اور اپنے گھر سے ہی مکہ مکرمہ تک بالکل پیدل جائے. اتنے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کے بیان فرمائے ہیں اور آپ کا مقصد ان سے یہ ہے کہ مسلمان جو حج کر سکتے ہوں انہیں حج کی لازمی کوشش کرنی چاہیے. باقی حج کے مسائل کیا ہیں, حج کس پہ فرض ہوتا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, وہ انشاءاللہ ہم آئندہ عرض کریں گے. اللہ تعالی ہمیں ان فضائل سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.